اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين۔ سورۃ الاعراف کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی امتیں آتی ہیں یا آ چکی ہیں، ہر ایک کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے پورا ہونے کے بعد ان کو بدل دیتا ہے، دوسری امتیں یا دوسرے افراد اس دنیا میں آتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آج کے 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد ہم خود یہ بات مشاہدہ کریں گے کہ جہاں ہم رہتے ہیں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، جس بستی میں ہم رہتے ہیں یا جس علاقے میں رہتے ہیں، وہ مکمل طور پر بدل جائے گا اور ہماری جگہ کوئی اور لے لے گا، اور جو چیز آج ہمارے ماتحت ہے وہ کل کسی اور کے ماتحت میں ہوگی، وہ کل کسی اور کے قبضے میں ہوگی۔ جس پر آج ہم اور آپ اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں، اپنی ملکیت بتاتے ہیں، کل یہ کسی اور کی ملکیت میں ہوگی۔ اور آج جو لوگ نظر آ رہے ہیں 100 سال کے بعد یہ نظر نہیں آئیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے کیونکہ ایک مقررہ وقت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کو اس زمین پر لے کر کے آتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک پل کی بھی دیری نہیں کرتا، ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کرتا اور نہ ہی جلدی کرتا ہے۔ یعنی جب جس کا وقت مقرر ہے وہ اسی وقت میں وہ چیز ہو کر کے رہے گی، ایک پل کی دیری بھی نہیں ہوگی، تاخیر بھی نہیں ہوگی اور ایک پل کی جلدی بھی نہیں ہوگی، بلکہ جو جس وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ اس وقت آ کر کے رہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے۔ نفساً اذا جاء أجلها، جب کسی نفس کا وقت آ جاتا ہے، کسی کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک پل کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بنی آدم کو مخاطب کر کے کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتوں کو بیان کریں۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ گویا یہ خبر دے رہا ہے کہ اے بنو آدم تم دنیا میں یوں ہی بے لگام زندگی نہیں گزار سکتے ہو، اور جب جب تمہارے اندر گمراہی، شرک، کفر جیسی
برائیاں پیدا ہوں گی تو میں اس کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کو بھیجوں گا، اور جب تمہارے درمیان وہ پیغمبر آئیں گے تو تم ان کی باتوں کو سننا، اس کو ماننا، پھر اس پر عمل کرنا۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، اللہ نے کہا اما یأتینکم رسل منکم، وہ رسول کوئی ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے بنا کر کے انسانی شکل میں یا فرشتوں کی شکل میں زمین پہ اتار دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ رسول منکم، تمہیں میں ایسے ایک رسول ہوں گے، ایک پیغمبر ہوں گے، جیسے تم ہو ویسے ہی رہیں گے وہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ گمراہی پھیلنے نہ پائے اس بات کو کلیئر کر دیا۔ بھئی رسول ہوں گے تو رسول کی پہچان کیا ہوگی؟ آج بہت سارے لوگ اسی مسئلے میں گمراہ ہیں، اسی مسئلے کو لے کر کے گمراہ ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں رسول بشر ہو ہی نہیں سکتے، رسول نور ہیں، پیغمبر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے کا عقیدہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فرماتی ہیں وَكَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ، اللہ کے رسول انسانوں میں سے ہی ایک انسان تھے، ایک بشر تھے۔ اور قرآن جو کہہ رہا ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہاں علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہ اللہ کہا کہ اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا اگر یہ لوگ جو اس آیت کریمہ کو دلیل بنا کر کے جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور نازل کیا ہے اور کتاب مبین نازل کیا ہے، تو یہاں نور سے مراد اگر نبی کی ذات کو لے لیا جاتا تو یہدی بہ اللہ نہیں ہوتا، بلکہ یہدی بہم اللہ ہوتا، کہ اللہ نبی کے نور اور قرآن کے ذریعے سے اس دنیا کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہدی بہ اللہ کہا کہ بھئی یہ قرآن بھی تو نور ہے، قرآن کو نور مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ قرآن بھی نور ہے، لیکن کس طریقے کا نور ہے؟ حقیقی نور نہیں، معنوی نور ہے، یعنی اس کے اندر اس کی آیتوں کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں اللہ نے نور رکھا ہے، روشنی رکھی ہے۔ یا ایسا تھوڑی ہوتا ہے کسی اندھیرے کمرے میں قرآن رکھ دو تو اجالا ہو جائے گا؟ بھئی کسی اندھیرے کمرے میں آپ قرآن رکھ دیں تو کیا اس گھر کا پورا اندھیرا دور ہو جائے گا، اجالا آ جائے گا وہاں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے پڑھنے میں، سمجھنے میں ہدایت رکھی ہے، نور رکھا ہے۔ ایسے ہی نبی کی ذات تخلیق کے اعتبار سے نور نہیں ہے، بلکہ وضاحت کے اعتبار سے، ہدایت کو بتانے کے اعتبار سے، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر سچائی کے راستے پر لانے کے اعتبار سے نبی کی ذات نور ہے۔ تو اللہ نے کہا اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، تو وہ تم پر میری آیتوں کو بیان کریں گے، تلاوت کریں گے۔ فمن اتقى واصلح، تو جو آدمی ڈر گیا اور اپنی اصلاح کر لی، دو کام کرنا ہے۔ فمن اتقى، بچ گیا کس چیز سے؟ گناہ سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، باپ داداؤں کے رسم و رواج سے، تمام خرافات والی باتوں سے بچ گیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی۔ اللہ نے کہا دو کام کر لے، اس کو دو انعام ملیں گے۔ فلا خوف علیہم، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوگا۔ دو کام کرے تو دو انعام ملیں گے۔ اپنے اصلاح کر لے اور اپنی اصلاح سے پہلے ڈر جائے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا اس سے بچ جائے۔ اتقا کے معنی ہوتے بچنا۔ تقوی کس کو بولتے ہیں؟ جیسے ایک آدمی کسی خاردار جھاڑی سے گزر رہا ہو، اس کو معلوم ہے کہ یہاں ہر قدم پر کانٹے ہیں، تو اپنے دامن کو کیسے سمیٹ کر کے بچا کر کے وہاں سے نکلے گا، یا ان کانٹوں میں اٹکا لے گا؟ وہ اٹھاتے ہوئے اپنے کپڑوں کو سنبھال کر بچاتے ہوئے اس خاردار جھاڑی سے ہو کر کے گزر جائے گا، تاکہ اس کو وہاں تکلیف نہ اٹھانا پڑے، بچ جائے۔ کہا کہ ایسے ہی جو برائیاں ہیں جگہ جگہ، وہاں تم اپنے دامن کو ایسے ہی بچاتے ہوئے نکل جاؤ۔ یہی تو ہے تقوی، یہی ہے تقوی۔ جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا، جو برائیاں ہیں، جو گمراہیوں کا سبب ہیں، وہاں اپنے آپ کو بچا لو، اور جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا اس کو بجا لاؤ، یہی ہے تقوی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی وہ مشہور ان کا قول ہے کہ تقوی چار چیزوں کا نام ہے۔ التقوی اربعۃ اشیاء، تقوی چار چیزوں کا نام ہے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے دل کے اندر،
والعمل بالتنزیل، جو شریعت اللہ نے نازل کی اس پر عمل ہونا چاہیے، والرضا بالقلیل، اللہ نے جو تھوڑا بہت ہم کو دیا ہے روزی، اس کو کھانے کے بعد آدمی کیا کرے؟ قناعت کا اظہار کرے، یہ نہ واویلا مچائے نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، بہت مجبور ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، آدمی بلکہ اس پر قناعت کا اظہار کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے جس حال میں بھی مجھ کو رکھا ہے اللہ کا شکر ہے۔ مجھ سے بھی پریشان حال لوگ دنیا میں ہیں جن کو یہ بھی میسر نہیں ہے، مجھ کو سائیکل دی اللہ نے چلنے کے لیے تو کچھ لوگ پیدل چلتے ہیں، ارے کچھ لوگوں کے پاس ٹانگیں بھی نہیں ہیں چلنے کے لیے، 2 پاؤں بھی نہیں ہیں، تو اللہ نے اگر یہ دیا مجھ کو تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے مجھے چھپر کا گھر دیا، اللہ نے جھوپڑی کا گھر دیا، تو کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہے، کہیں بھی وہ اپنے چادر کو بچھاتے ہیں، فٹ پاتھ پر سو جاتے ہیں۔ تو یہ والرضا بالقلیل، قناعت پسندی، والاستعداد لیوم الرحیل، چوتھی چیز آخرت کے دن کی مکمل تیاری ہونی چاہیے۔ کیسے ہم سفر پہ نکلنے سے پہلے اپنی پوری تیاریاں کرتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں؟ کہا یہی ہے 4 چیزیں ہی کوئی زندگی میں اپنا لے وہ متقی انسان ہے، وہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے وہ۔ یہاں جو اللہ نے خوف اور غم کا تذکرہ کیا، کہا دنیا سے جب جائے گا وہ انسان تو فرشتے اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں جیسے ایک آیت کریمہ سے، اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کہتے ہیں کہ غم نہ کرو، یعنی دنیا میں جو تمہارے قریبی رشتہ دار، تمہارے بیوی بچے اہل و عیال، سب جو تمہارا خاندان پیچھے چھوٹ رہا ہے ان کے لیے تمہیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ان کا حامل و ناصر ہوگا، کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے غم سے اور آخرت کے خوف سے ان کو فری کر دیتا ہے۔ دنیا کا غم کیسا ہوتا ہے؟ ایک آدمی جب جا رہا ہوتا ہے دنیا سے تو اس کو یہی ٹینشن سوار ہوتا ہے، بھائی ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، میں اکیلا ہوں، میں ہی کرنے والا ہوں، میں ہی سب کچھ تھا، اب کون سنبھالے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں غم مت کرو، اس پوری کائنات کو چلانے والا میں ہوں، تو تیرے گھر کو چلانے میں کیا بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے دنیا کا غم نہیں، آخرت کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم دنیا میں رہ کر کے اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس خوف کی وجہ سے آخرت کے خوف سے تم کو نجات دے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کر کے اعراض کیا، گھمنڈ ظاہر کیا، نہیں ہم مانتے، ہمیں نہیں عمل کرنا ہے، تکبر کیا، واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنمی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ پہلی کیٹیگری ہو گئی جو براہ راست ڈائریکٹلی کہتے نہیں ہم نہیں مانتے، قرآن کی حدیث کی باتوں کو آپ سنائیے ان کے سامنے کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں عمل کریں گے، نہیں ہے ہمارے مذہب میں، یا انڈائریکٹلی اگر اس کو رد کرنا ہے تو کہیں گے نہیں ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں ہے، ہمارے مسلک میں تو نہیں، یہ بھی جھٹلانا ہوا لیکن طریقہ الگ ہے، کام وہی ہے بس انداز الگ ہے۔ ایک ہوتا ڈائریکٹ کہہ دینا نہیں ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم جو ہے اس چیز کے مکلف نہیں ہیں، اور ایک ہوتا نہیں ہمارے مسلک میں یہ بات نہیں ہے لہٰذا ہم اس لیے نہیں مانتے، یہ بھی انکار کرنا ہوا، یہ بھی جھٹلانا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، پہلی قسم کے لوگوں ہیں جو ڈائریکٹ قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں، ملحدین کہلاتے ہیں، اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو ڈائریکٹ قرآن و حدیث کا انکار نہیں کرتے بلکہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں لیکن کچھ باتیں اللہ اس کے رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں گڑھ کر کے، یہ ایسا ایسا اللہ کے رسول نے کہا ہے، ایسا اللہ کا حکم ہے، جبکہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے نہ نبی کی حدیث ہوتی ہے۔ تو کہا یہ دونوں کیٹیگری کے لوگ بہت بڑے ظالم ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ قرآن و حدیث کا انکار ہی کر بیٹھتے ہیں، ملحدین جن کو کہا جاتا ہے، انکار کرنے والے، اور دوسرے بدعتی ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں لیکن بہت ساری باتوں کو گڑھ کر کے ان کی طرف یعنی اللہ اس کے رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو ماننے کے دعوے دار ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے، دعوے دار ہوتے ہیں نہیں ہم مان رہے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں، لیکن دور دور تک قرآن و حدیث پر عمل کی کہیں کوئی ان کی زندگی کی تصویر نظر نہیں آتی جہاں پہ یہ ثابت ہو کہ ہاں انہوں نے صحیح میں حقیقت میں قرآن و حدیث پر عمل کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا
اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب۔ اچھا کچھ لوگ دنیا میں شکایتیں بھی کرتے ہیں، مول صاحب وہ لوگ بڑی شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ ہیں اور اتنے بدعات اور خرافات والے کام کرتے ہیں، تو اتنے خوش کیوں ہیں بھائی؟ ہم لوگ سنت پر چلنے والے لوگ اتنے پریشان حال ہیں، وہ بدعات پر چلنے والے وہ بڑے خوش ہیں دنیا میں۔ یہ اعتراض آتا ہے، اور ایک طریقے سے یوں کہہ لیجئے کہ بڑا معصومانہ سوال ہوتا ہے، بھائی ہم تو اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، پھر ہم اتنے پریشان ہیں، وہ بدعاتی ہیں وہ بڑے خوشحال ہیں، وہ مشرک ہیں وہ بڑے خوشحال ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے یہاں پہ، کہا کہ یہ جو گناہ لوگ کرتے ہیں اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ لوگ کتاب میں سے اپنا جو حصہ ہے اس کو پالیں گے۔ یعنی یہ جو اپنا گناہ کر رہے ہیں نا، اس گناہ کی وجہ سے جو تقدیر میں ان کا حصہ اللہ نے لکھ دیا ہے، رزق ہے، ان کی عمر ہے، ان کو کیا ملے گا دنیا میں کیا نہیں ملے گا، یہ ساری چیزیں ان کو مل کر کے رہیں گی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں چھینے گا نہیں، دے دے گا۔ دنیا میں سب ہے تیرے لیے، کیونکہ دنیا تیرے لیے جنت ہے، اب آخرت میں کچھ نہیں تمہارے لیے۔ کہا آگے اللہ نے کہا حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یتوفونہم، اس کو موت دینے کے لیے، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، فرشتے کہتے ہیں وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، کہاں ہیں، ان کو بلا کے لاؤ۔ کون ہے وہ؟ یعنی گویا کہ ایک بدعتی دین میں اپنی طرف سے باتوں کو گڑھ کر کے بیان کرنے والا، اور دین میں اللہ اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ تمہارے دوست یار مددگار پیر و مرشد جو تمہیں بچانے کا بہت وعدہ کیا کرتے تھے؟ وہ ہمارے پیر صاحب ہیں، بچا لیں گے، قبر میں آئیں گے سوالات فرشتے کریں گے تو وہ ہمارے سوال کا وہی جواب دے دیں گے، یا وہ کہیں گے نہیں یہ تو جو ہے غلام رسول ہے، نعوذ باللہ اس کو چھوڑ دو۔ نبی نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا کہ فاطمہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، جو عمل کرنا ہے دنیا میں کر لو، نیکی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، اور یہاں لوگ گمراہی کا اتنا خفیہ چور دروازہ کھول رہے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ہماری پیری مریدی کو قبول کر لو، ہم تمہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو ہم تمہیں عذاب قبر سے بچا لیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا اور فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرنے آئیں گے اور ان سے سوال پوچھیں گے کہاں ہیں وہ تمہارے مددگار، کہاں ہیں وہ لوگ جو یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کے نعرے لگاتے تھے، یا غوث المدد کے نعرے لگاتے تھے، یا علی المدد کے گن گاتے تھے، بلاؤ ان کو مدد کے لیے، کون ہے تمہارے مددگار؟ تو یہ لوگ کہیں گے قالوا ضلوا عنا، یہ سب کے سب گم ہو گئے، یہ سب کے سب گم ہو گئے، کوئی نظر نہیں آ رہے ہماری مدد کے لیے، جن کو ہم دنیا میں اپنا سب کچھ سمجھتے تھے وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ قالوا ضلوا عنا وشهدوا علی انفسهم، قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے خلاف گواہی دیں گے، اپنے خلاف، کہ ہاں بھائی ہم گنہگار تھے، ہم مانتے ہیں کہ ہم دنیا میں کافر تھے، ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ لوگ کافر تھے، یعنی وہ لوگ دو چیزوں کو مان لیں گے، اسی دنیا میں مان لیں گے، مرنے کے بعد تو ماننا ہی ہے۔ کہا جب موت کا فرشتہ آئے گا تو دو باتیں تسلیم کریں گے، ایک بات کہ جن کو ہم اپنا مشکل کشا مان رہے ہیں وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے، گویا ان کو مددگار ماننا سمجھنا یہ بیوقوفی ہے، حماقت ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کو مددگار نہیں ماننا تھا۔ اور دوسری باتیں تسلیم کریں گے کہ انہم کانوا کافرین، دنیا میں ہم کافر تھے، کفر کی حالت میں ہماری موت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کے تصورات میں ہوگا نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں نا، پھر ہمیں عذاب کیوں مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر یہ حقیقت ڈال دے گا کہ وہ خود یہ ماننے پر تسلیم کر لیں گے، مجبور ہو جائیں گے۔ جیسے ایک مجرم ہوتا ہے نا، وہ مجرم خود اپنے آپ کو مجرم مان لیتا، ہاں بھائی میں مجرم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور مجھے سزا ملنی چاہیے۔ کہا کہ ایسے ہی یہ مجرمین مان لیں گے کہ ہاں ہم دنیا میں گنہگار تھے
اور آج بھی ہم کافر ہیں اور کفر کی حالت میں ہماری موت ہو رہی ہے، اور اللہ کے یہاں ہم کافر کی شکل لے کر کے جائیں گے، ایمان والے کی شکل ہماری نہیں ہوگی، کفر کی حالت میں ہماری اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ تو یہ بات وہ تسلیم کر لیں گے اسی دنیا کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، ان کے لیے تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایمان پر، توحید پر باقی رکھے۔